آپ دیکھیں ایسے ایسے ٹرینڈ اور بیانیاں چلاتے ہیں کہ اگر حضرت حسین نے بیعت نہیں کی تو دوسروں کو کیا حق بنتا تھا. جہاں ایک طرف ہے سارے صحابہ تابعین طبع تابعین سارے لوگ ہیں ایک طرف، اب حضرت حسین نے کیوں نہیں کیا، کس پس منظر میں نہیں کیا، ان کا کوئی بیان نہیں ہے. ایسا کچھ ان کی طرف سے ملتا ہی نہیں ہے. بھائی انہی کو سب سے بڑا یعنی مخالف بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، حق و باطل کی مثال جو ہے بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے. جبکہ ہمیں تاریخ کے اندر ویسے بھی قرآن اور حدیث کے سامنے تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر تاریخ خلاف جاتی ہے قرآن اور حدیث کے اور اس وقت کے جو حالات ہیں اس کے، تو اس کی کوئی وقات نہیں ہے. اور خاص طور سے واقع کربلا جو ہے یہ بہت زمانے کے بعد اس وقت کی کہانیاں ایک کذاب اور جھوٹے شخص نے گڑھی ہے. اتنے جو بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ سب ابو لوط مخنف بن لوط نے بیان کیا ہے. ابو مخنف لوط بن یحییٰ نے کوفی نے، جو کہ کذاب ہے، سب جو ہے اس کے جھوٹا ہونے پر متفق ہیں. اس نے جو ہے 70 سال کے بعد ان ساری کہانیوں کو مقتل حسین کے نام سے کتاب گڑھی اور اس میں ساری کہانیاں بیان کی ہیں. اسی کو سب لوگ بنیاد بناتے ہیں. اس سے پہلے کوئی بھی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی، نہ کسی کے بیانات ہیں جو اس وقت کے بارے میں بتلاتے ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی بیانات ہیں، چاہے دھوکہ دینے کے یا دھوکہ دے کر کے بلانے کے یا جو کچھ بھی، وہ سب شیعہ کوفیوں کے حق میں ہے. انہی لوگوں کے خلاف آپ نے بات کی ہے. اہل شام کے بارے میں، یزید کے بارے میں کوئی بھی آپ کا جو ہے ان کے خلاف کوئی بیان آپ کو نہیں ملے گا. یا اس حادثے فاجعہ کے بعد جس کے اندر آپ کو مظلومانہ شہید کیا گیا، اور اس کے بعد جو کچھ پیش آیا، آپ دیکھیں گے اہل بیت میں سے بہت سارے لوگ تھے، موجود تھے. حضرت علی کے لڑکے، حضرت علی کے بعض لڑکے موجود تھے، اور جو ان میں بڑی شخصیتیں تھیں اس میں نامور محمد بن علی جو محمد بن حنفیہ سے معروف ہیں، ان کا بیان دیکھ لیجئے. اس وقت اہل بیت میں واقع کربلا کے بعد اہل بیت میں یہ سب سے بزرگ ترین شخصیت ہیں. ان کے کیا بیانات ہیں یزید کے بارے میں؟ کوئی نہیں بیان کرتا. ارے بھائی کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ اصل تو آپ دیکھیں تو بھائی مقدمہ انہی کو تو لڑنا تھا یزید کے تعلق سے. یزید کے خلاف یا بنی امیہ کے خلاف اہل بیت ہی کو کھڑا کیا جاتا ہے، بنا کر کے دو فریق بنا کر کے جو کھڑا کیا جاتا ہے. حالانکہ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں. جو لوگ بھی جو شیعہ رافضی دو فریق بنا کے کھڑے کرتے ہیں، ایک کو اہل حق اور ایک کو اہل باطل، یہ تو عام سی بات ہے. ہاں نہیں تو وہ تو جو ہے کافر مرتد تک قرار دیتے ہیں اہل بیت کے سامنے تمام صحابہ کو. تو ان کے یہاں تو الگ ہی ٹرینڈ، ان کا الگ دھرم ہے. اب دیکھیں ان سے لوگ کتنا متاثر ہو گئے اہل سنت میں سے، جو اسی چال پہ چلنے لگے ہیں، دھیرے دھیرے جا رہے ہیں، وہاں تک پہنچ رہے ہیں. اور بہت سارے پہنچ بھی گئے اور کچھ لوگ راستے میں. دھیرے دھیرے لائن لگی ہوئی ہے، سب اسی ڈگر پر جا رہے ہیں. یہ ڈگر جو بول رہا ہوں نا، وہی رافضیوں والا ڈگر جو اہل بیت کو چھوڑ کر کے سب کو کافر مانتے ہیں یکا دکا، تو سب اسی پہ جا رہے ہیں. تو بھائی جو سامنے ہیں، جن کو سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے مخالف بنا کر کے، بلکہ دشمن بنا کر کے جن کو پیش کیا جا رہا ہے اہل بیت کو، ان میں اس وقت جو سب سے بڑی شخصیت تھی محمد بن علی رحمہ اللہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ صاحبزادے ہیں، حضرت حسن اور حسین سے گرچہ چھوٹے ہیں، لیکن اس وقت واقع کربلا کے بعد یہ سب سے بزرگ تھے. ان کیا بیانات دکھاؤ؟ کوئی نہیں دکھا رہا ہے. کیوں نہیں دکھا رہے ہو بھائی؟ مقدمہ تو ان کو لڑنا چاہیے تھا، الزام تو انہیں لگانا چاہیے تھا یزید پر. تمہارے کہنے کے حساب سے جیسے تم لوگ بول رہے ہو ایسا تھا ویسا تھا، اس نے وہ قاتل ہے، وہ جو ہے نااہل تھا، وہ شرابی تھا، زانی تھا، دنیا بھر جو کچھ بھی تم لوگ کہتے ہو. تو اس وقت جو اہل بیت میں سب سے بڑے تھے بزرگی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ سب سے بڑے تھے اس وقت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں واقع کربلا کے بعد وہی سب سے بڑے تھے. کیونکہ اس سے پہلے حضرت حسن کا انتقال ہو گیا تھا، اور واقع کربلا میں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے، اور بھی بہت سارے لوگ چلے گئے. بزرگ ترین جو ہستی تھی وہ محمد بن علی، جو محمد بن حنفیہ سے معروف ہیں. حضرت علی ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. بہت ہی یہ جو ہے دانش مند اور بہت ہی ہوش مند انسان تھے. بھائی ان کے بیانات کیوں نہیں آپ لاتے ہو؟ ایسا نہیں کہ ان کے بیانات نہیں ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان کے اقوال ہیں، لیکن ان کے اقوال کیوں نہیں پیش کرتے ہو؟
اس لیے نہیں پیش کرتے ہیں کہ ان کے اقوال جو ہیں وہ یزید کے حق میں، انہوں نے بیعت کی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے اتباع پر ہم نے بیعت کی ہوئی ہے، اور جو ہے تم لوگ جو اس پر الزام لگاتے ہو، مدینہ کے کچھ لوگ الزام لگاتے تھے اسے، کہا یہ سب غلط ہے، ایک بھی نہیں صحیح ہے۔ کہا تم لوگوں نے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ تو کہا جب نہیں دیکھے تو ایسے الزام لگانا چاہیے ایک مسلمان پر؟ تو دیکھیں نہیں تو کہا سنا؟ کہا سن کر کے بول رہے ہو تو تم کو کوڑے پڑنا چاہیے۔ یعنی یہ جو الزامات سب لگا رہے ہو اخلاقیات کے اعتبار سے اور بددینی کے تعلق سے سب، کہ تم کو تو کوڑے پڑنا چاہیے بھائی، تم سن کر کے ایسی باتیں کہہ رہے ہو، اور ہم تو دیکھ کر کے آئے، 1 مہینہ ہم ساتھ میں رہ کر کے آئے۔ وہ تو جو ہے نماز کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، علماء کے ساتھ رہتا ہے، لوگوں سے سوالات کرتا ہے شرعی مسائل میں، سنت کا متلاسی ہے۔ کیا کیا آپ نے اس کے بارے میں کہا؟ تزکیہ کیا انہوں نے اہل بیت کے، کربلا کی بات ہے یہ۔ اگر اس نے قتل کیا ہوتا، وہ قاتل ہوتا ہے، کسی طرح اس کا ہاتھ ہوتا مثال کے طور پر، تو محمد بن حنفیہ جو اس وقت اہل بیت میں سب سے بزرگ ترین تھے، یعنی سب سے بڑے ذمہ دار وہ تھے، ان کے ساتھ وہاں پہ علی زین العابدین بھی تھے، ان کے ساتھ جو ہے حضرت علی کی صاحبزادی جو بڑی تھی سب سے زینب، اور اسی طریقے سے حضرت حسین کی جو بڑی لڑکی تھی فاطمہ، وہ سب لوگ مدینہ میں تھے۔ تو کیا جو ہے یزید کی تعریف کرتے ہیں لوگ، ان کا یزید کا تزکیہ کرتے، اس کے خلاف کیوں نہیں ان کے بیانات ہیں بھائی؟ چاہے وہ علی زین العابدین ہو، حضرت حسین کے لڑکے جو کربلا میں بچے تھے، ان کے بیانات کیوں نہیں یزید کے خلاف ہیں؟ ان لوگوں کے کیوں نہیں جو ہے مطالبات ہیں کچھ یزید کے خلاف؟ اسی طریقے سے فاطمہ، سکینہ، زینب، ان ساری جو ہے جو خواتین تھی، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سارا معاملہ دیکھا۔ ہاں اگر پائیں گے آپ تو ان سب لوگوں کے بیانات، اہل بیت کے جتنے جو ہے لوگ تھے اس وقت، ان سب کے بیانات شیعوں کے بارے میں، کوفیوں کے بارے میں، کہ انہوں نے قتل کیا ہے، انہوں نے بلایا، انہوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے قتل، یہ سب انہیں کے بارے میں۔ ابن زیاد ہو، شمر ہو، سنان ہو، چاہے حکم دیا ہو ابن زیاد نے، چاہے شمر نے مارا ہو، یا جو ہے سنان نے سر کاٹا ہو، یہ سارے لوگ کون ہیں؟ یہ سب شیعہ ہیں۔ یہ سب جو ہے صفین میں حضرت علی کے ساتھ لڑ رہے تھے، شامیوں کے خلاف، اہل شام کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف لڑ رہے تھے یہ لوگ، عبید اللہ بن زیاد، شمر بن جوشن، اور اسی طریقے سے سارے لوگ، سنان بن انس، یہ سب لڑ رہے تھے، سب شیعہ تھے۔ اور ان سب کا نام آتا ہے خود شیعوں کی کتابوں میں، سنیوں کی، سب کی کتابوں میں انہی لوگوں کا، انہی 3 لوگوں کا نام آتا ہے مارنے میں۔ بھائی جو لوگ مارے ہیں، اور یہ سب یہی لوگ بولتے تھے اہل بیت کے لوگ، کہ تم لوگوں نے ہمیں مارا ہے، قتل کیا ہے۔ وہاں گئے، دمشق میں گئے، شام میں گئے، وہاں بھی برتاؤ دیکھا، وہاں تو بالکل الٹا انہوں نے بیان کیا۔ یعنی اہل بیت کے جو بیانات ہیں، تاریخی بیانات، وہ سب اگر خلاف ہیں تو کوفہ کے شیعوں کے خلاف ہیں، اور اگر جو ہے شام کے بارے میں ان کے بیانات ہیں، یا جو ہے یزید کے بارے میں ہے، تو ان کے فیور میں، ان کے حق میں ہے۔